رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود و سلام میں ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے جسے یہاں معتکف ہوئے 28واں دن جاری ہوگا۔ آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ ہے، کسی کو 28 دن ہوئے، کسی کو 20، کسی کو 8، کسی کو 7، 8 دن گزر گئے ہوں گے کئیوں کے، اور اب عن قریب آپ گھروں پر بھی جائیں گے۔ گھر یہ جس قدر امن، سکون، پیار اور محبت کا گہوارہ ہو، اسی قدر گھر میں آپ کا دل زیادہ لگے گا۔ گھر میں محبت ہو، گھر میں پیار ہو، گھر میں اتفاق ہو، ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، تو گھر میں آپ کو سکون ملے گا۔ ورنہ بسا اوقات گھر بہت بڑا ہونا اور اس میں محبت نہ ہو تو بہت بڑا گھر بھی کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور اگر گھر چھوٹا بھی ہو لیکن آپس میں محبتیں ہونا تو چھوٹا سا گھر بھی محل سے کوئی کم نہیں ہوتا۔ تو گھر میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، اس کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اب چونکہ میرے سامنے اس وقت ہزاروں اسلامی بھائی موجود ہیں، لہذا آج کا یہ بیان خاص کر اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بھی ہے اور عمومی طور پر اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم مدنی چینل پر ہوتے ہیں، براہ راست ہوتے ہیں، اور مدنی چینل پر بھی ایک بڑی تعداد بعض اوقات فیملی سمیت دیکھتی ہے۔ یہ موضوع صرف شادی شدہ اسلامی بھائیوں کا نہیں ہے، یہ موضوع صرف بیٹے کا نہیں ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ لہذا بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے آج کے اس بیان کو سننے کی کوشش کرنی، اور نہ صرف سننا ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری پوزیشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اگر ہم نے توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنا اور اس پر عمل کیا، انشاءاللہ عز و جل ہمارا گھر پیار کا، محبت کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تھے، تو ایک صحابی
رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میری اونٹنی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اچھا دوران سفر مجھے اونگ آ جاتی. جیسے مجھے اونگ آ جاتی میری اونٹنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کے قریب چلی جاتی. میں اچانک جاگ جاتا اور اپنی اونٹنی کے رخ کو دوبارہ سیٹ کر لیتا تاکہ فاصلہ رہے. میری اونٹنی کا پالان کہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک سے نہ ٹکرا جائے یہ ڈر مجھے لگا رہتا تھا. پالان جو اونٹنی کے اوپر ایک لکڑی کا پالان ہوتا ہے جس پر عموماً بیٹھا جاتا ہے, تو یہ میرا پالان جو ہے یہ ٹکرا نہ جائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹانگ مبارک سے اور کہیں سرکار کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے. مجھے یہ پریشانی رہتی. راستے میں پھر مجھے اونگ آ گئی اور میری اونٹنی پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اونٹنی کے قریب چلی گئی اور آخر کا ٹکرا گئی. اور میرے پالان اونٹنی کا جو پالان تھا اس کی لکڑی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھو گئی. اس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہوئی اور آپ کی زبان سے آپ کے منہ مبارک سے آواز نکل گئی. میری آنکھ کھل گئی. میں گھبرا گیا اور میں نے گھبرا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے. میں پریشان ہو گیا, گھبرا گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال اخلاق کریمہ کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا چلتے چلو. کیا فرمایا؟ چلتے چلو. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری ادا تھی. آپ معاملات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ٹیکل کیا کرتے تھے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ ہینڈل کیا کرتے تھے, بڑے تدبر کے ساتھ آپ معاملات کو ڈیل کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت خوبصورت اور بہت پیاری ادا ہے. میرے پیارے اسلام بھائی ذرا غور کریں. ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں, کسی کی موٹر سائیکل ہم سے ٹکرا جاتی ہے, کسی کی گاڑی ہم سے ٹکرا جاتی ہے, کوئی بندہ ہم سے ٹکرا جاتا ہے, ہمارے منہ سے چھوٹ میں کیا نکلتا ہے؟ اندھا ہے. پہلا جملہ. اتنا راستہ پڑا ہے, ادھر ہی گھسے جا رہا ہے, گھسے ہی جا رہا ہے, بار بار گھسے جا رہا ہے. رش ہوتا ہے, ٹریفک ہوتی ہے, اس طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یا تو سمجھتا نہیں ہے, کیا بار بار گھسے چلے جا رہے ہو, جاؤ نا دوا ہو جا ادھر سے. ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے, ہمارا انداز یہ ہے, ہمارا بیہیو یہ ہے. یہ درست نہیں ہے, یہ انداز درست نہیں ہے. انداز ہمیشہ پولائٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, اب تحمل مزاجی سے بھی تو کام لے سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا, چلتے چلو, آگے چلیں. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. یہ آج کا سمجھے کہ ہمارا بیان ہے. ہم نے اپنے اندر نرمی, قوت برداشت اور پیار کو پیدا کرنا ہے. یہ آپ اس پر آپ آج بالکل جم کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کا گھر کا ماحول, آپ کے دفتر کا ماحول, آپ کے اداروں کا ماحول, آپ کی تنظیم کا ماحول سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پتہ ہے ہوتا کیا ہے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو نا تو اتنی شوگر نکل آتی ہے, بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول, پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں, ڈپریشن, ٹینشن. اچھا جب ان کی زندگی میں آپ جھانکیں گے نا تو یہ خود اپنے ہی ہاتھوں ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں, ہر بات کو ہارڈلی لیتے ہیں.
آئیڈیلزم کے شکار ہو جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی ہر چیز پرفیکٹ ہو میرے لیے, میں ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھوں, ہر چیز جیسے میں چاہتا ہوں ویسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ڈیفرنسز ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے, بات بات پر ایموشنل ہو جانا, بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا, بات بات پر لڑنا. گھر میں آئیں گے, گھر میں آتے شروع ہو جائیں گے, ٹیبل صاف نہیں کی, صوفہ صاف نہیں کیا, فرش تو دیکھو کیا حال کیا ہوا ہے, چپل تو سائیڈ میں کر کے رکھ دیتے. یہ ماں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ بہن کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ آج کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور ڈائریکٹلی جو میرے مخاطب ہیں زیادہ تر میرے اسلامی بھائی ہیں. یہ انداز کیسا, بچہ اسکول سے آیا, نمبر کتنے آئے, اتنے. اب جناب اس کے نمبر جو کم آئے اس کو اتنا ڈانٹیں گے, اتنا جھاڑیں گے, سارے گھر کا نظام خراب. بچہ بھی گیا, گھر کا ماحول بھی گیا, اپنا موڈ بھی گیا. بعض وقت بہت غصہ آ جائے گا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. کیا طریقہ ہے یہ؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہی بڑا انوکھا ہوا کرتا تھا. آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں کچھ روایات ہیں جن کے مضامین اور خلاصے عرض کروں گا, ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری ادا یہ تھی کہ بھوک ہوتی, صبح کا وقت, علل صبح کا وقت, بھوک, گھر تشریف لاتے, گھر تشریف لاتے, بھوک لگی ہے. ارشاد فرماتے کچھ کھانے کو ہے. کیا فرماتے؟ کچھ کھانے کو ہے. آواز آتی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. آقا ارشاد فرماتے ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں. کیا ہوا؟ بات اتنی سی تھی, گھر میں کھانا نہیں تھا, میں روزے سے ہوں. یہ ہے میرے آقا کی سیرت, یہ ہے میرے آقا کا کردار, یہ ہے میرے آقا کی نرمی, یہ ہے میرے آقا کا درگزر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے بہتر ہے, یعنی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اتنی سی بات, میں روزے سے ہوں. اچھا اب آئیے ہم اپنا کا جائزہ لیں. بھوک کے مارے گھر پر آئیں, کھانا ابھی ہمارے یہاں کون بولے گا کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں کھانا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں کھانے ہوتے ہیں. یہ تو آقا کا در دولت تھا, یہ زہد اختیاری تھا, ورنہ کیا کمی ہے میرے آقا کے دست مبارک میں. جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے گھر میں ہم جائیں, کھانا کھائیں, کھانا مانگے, کھانا دینا, کھانا تیار نہیں ہے. عجیب مصیبت ہے یار, کھانا تیار نہیں ہے. اتنا بھوک کے مارے آئے, تھکا ہوا ہے, کھانا تیار نہیں ہے. اچھا پانی, پانی اب 5 منٹ تک پانی نہیں ملا. کوئی احساس ہے یا نہیں ہے تم لوگوں کو؟ پانی تو پلاؤ. اب یہ لڑائی جھگڑا کس پر؟ کھانا ٹائم پر تیار نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. یہ ہم کو کون بولے گا؟ بولے تو اپنی تو زبان کھینچ لیں گے. ہمارے گھروں میں کھانا ہوتا ہے, فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں, نہیں تیار ہو سکا. چلو تو کیا لڑنے سے کیا کھانا تیار ہو جائے گا؟ کیا آپ کا گھر کا ماحول خوبصورت ہو جائے گا؟ آپ 4 دفعہ چیخیں گے, چلائیں گے تو خوبصورت سی سویٹ ڈش بن کر آپ کی ٹیبل پر جلوہ فرما ہو جائے گی کہ آپ کے چیخنے کی, چلانے کی اور گھر کا ماحول برباد کر دینے کا یہ آپ کو خوبصورت فیضان ملا کہ بڑی سویٹ ڈش اور نوڈلز تیار ہو کر آپ کے ٹیبل کے سامنے آ گئے اور آپ کو آفر ہوگی جی یہ کھا لیجئے, یہ انعام ہے آپ کے گھر کے ماحول کو برباد کر دینے کا. کیسا ہوگا؟ نہیں,
ایسا نہیں ہوتا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم لوگ لڑتے ہی رہتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. میں نے کوئی ڈیٹیلز لکھی ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک میسیج آیا, پیغام. یہ بھی میری اس بیان کی تیاری میں یہ میسیج مجھے یاد آیا کہ بس اب دعا کریں کہ میرے غصے کی عادت چلی جائے. کسی سے دعا کروائی کہ میرے غصے کی عادت چلی جائے. غصے کی وجہ سے بہت مسائل ہیں, اور ہوتا ہے بعض وقت غصے کی وجہ سے, چڑچڑے پن کی وجہ سے, شارٹ ٹیمپر ہونے کی وجہ سے گھر کا ماحول تباہ و برباد ہوتا ہے. اے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں, اب چند دن ہیں آپ گھروں پہ ہوگے, اپنے گھر کے ماحول کو برباد ہونے مت دینا. درگزر سے کام لیں, سافٹ رہیں گھر کے اندر. صلو علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے سافٹ تھے, مطلب کہ دستے مبارک بھی ملائم اور طبیعت بھی ملائم. ہاتھ ملاؤ تو ریشم بھی کیا نرم ہوگا جو میرے آقا کی ہتھیلی مبارک نرم تھی, اور کردار تو ایسا نرم کہ بس نرمی بھی میرے آقا کی نرمی پہ ناز کرے, ایسی شان تھی. کسی نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چادر, بہترین چادر, میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے میں حاضر کی. میرے آقا نے قبول فرمایا, اندر تشریف لے گئے اور اسے اوڑھ کر, اسے پہن کر باہر جلوہ فرما ہو گئے. ایسے میں ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں, یہ چادر مجھے عطا فرما دیں. قربان جاؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار پر. آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو. اب اندر تشریف لے گئے, یہ چادر اتاری, اپنا وہ چادر زیب تن فرمائی, اور وہ چادر لا کر اپنے اس صحابی کو عطا فرما دی. اچھا, بعضوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کا منع نہیں کرتے, لا ہے ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, ہے نا. تو آپ کو نہیں مانگنا چاہیے تھا, آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا, آپ نے ایسا کر دیا. مگر وہ تھے تو صحابی نا. کہتے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے یہ چادر پہننے کے لیے لی ہے؟ نہیں, میں نے چادر اس لیے لی ہے تاکہ اگر جب میرا انتقال ہو تو یہ چادر میرے کفن میں دی جائے. آقا کے جسم مبارک تو چھو گئی تھی نا, اور جب ان کا وصال ہوا تو وہ چادر ان کے کفن کے ساتھ ہی ان کی قبر میں دی گئی. لیکن آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیارا کردار دیکھے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. البتہ ہمیں نرم رہنا ہے, درگزر سے کام لینا ہے, سافٹ رہنا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور پیاری واقعہ سناتا ہوں. ایک دن آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے, بھوک تھی. ارشاد فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ کیا فرمایا؟ کھانے کو کچھ ہے؟ بولی کہ روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے آپ کو پیش کرتے ہوئے حیا آ رہی تھی. ارشاد فرمایا وہی لے آئیں. روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے آپ کی بارگاہ میں حاضر کیے گئے. انہیں پانی میں بھگویا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کو پانی میں بھگویا اور نمک چھڑک کر, یہ روٹی کے ٹکڑے اور کو پانی میں بھگو کر نمک چھڑک کر اس کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھانے لگے. پھر ارشاد فرمایا کوئی سالن ہے؟ تو عرض کی کہ سرکہ ہے. فرمایا سرکہ لے آئیں. وہ لائیں تو آپ نے اسے بھی کھانے میں سرکہ ملایا اور کھانا تناول فرمایا اور کہا الحمدللہ سرکہ بھی کتنا اچھا سالن ہے. کیا ہوا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو؟ کیا ہوا؟
اس خوبصورت زندگی کو ماڈل بنا لیں. گھر میں آپ طے کر لیں کہ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. کون کون نیت کرتا ہے؟ ہمیں گھر میں جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں نرم رہنا ہے. نہ ماں سے، نہ بھائی سے، نہ بہن سے، نہ بیوی سے، نہ ابو سے، کسی سے بھی جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے. کچھ مل جائے تو مدینہ مدینہ، نہ ملے تو مکہ مکہ کرتے رہو. لڑکے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لڑکے گھر میں ٹینشن ہوتا ہے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ام قیس بنت محسن اپنا نو مولود بیٹا لائیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے گٹی دیں اور دعا بھی دیں گے. آپ نے بچے کو گود میں بٹھایا. اب ہونا کچھ ایسا تھا کہ گود میں بیٹھتے ہی بچے نے پیشاب کر دی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے پانی منگوایا اور جو معاملہ تھا وہ آپ نے کیا اور اسی پر معاملہ ختم ہو گیا. اور کوئی جیسے جس کو کہتے ہیں نا ہماری طرف سے ہم جیسے ری ایکشن دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک نارمل وے میں. آج باپ کی گود میں اگر بیٹا پیشاب کر دے نا، چھوٹا سا شیرخوار بچہ بیٹا، وہ جو کلاس لیتا ہے نا اپنی بیوی کی، آج اللہ کی پناہ ہزاروں روپے کے پیمپر لا کر رکھے ہیں، سست اعظم کی بچی اس کے باپ کو بھی چھوڑا نہیں. کیا حال کر کے کپڑے خراب، ارے دھونے کون سا تم کو ہیں، دھوئے گی بیچاری یہ. اب بچہ تھا یار، بچہ کو پہلے الارم تھوڑی بجاتا ہے یار پیشاب سے پہلے، کوئی سگنل دے گا یار، کوئی ٹونٹو ٹونٹو بجائے گا 5 منٹ پہلے کہ ذرا سنبھل جاؤ، 5 منٹ کے بعد کچھ ہونے والا ہے. نہیں، بچہ بچہ ہے. ابا جان ابھی اسی طرح بڑے ہوئے تھے. آج تو یہ سب چیزیں ہیں، ڈائپرز اور پیمپرز سب ملتے ہیں، مگر ابا جان ایسے 40-50 سال پہلے یہ چیزیں بھی نہیں تھی. اس وقت تو ہوتا تھا. اسی طرح بچہ عموماً معدے سے، اچھا یہ بتا دوں یہ پیشاب ناپاک ہے، پہلے دن کا نہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی جو پیشاب کرتا ہے نا وہ بھی ناپاک ہے، پاک نہیں ہوتا. اسے پاک، جو بھی چیزیں ناپاک ہو گئی اسے پاک کرنا پڑے گا، یہ بتا دو. اسی طرح بچے کے معدے سے جو نکلتا ہے نا یہ بھی ناپاک ہے. بچہ بعض اوقات فیڈ کرتا ہے، دودھ پیتا ہے اور عموماً کسی وجہ سے بد ہضمی کی وجہ سے معدے سے دودھ باہر آ جاتا ہے، یہ بھی ناپاک ہوتا ہے. اب یہ بھی جیسے کپڑے پہ گرا، اوئے اوئے ادھم بازی مچا دی بھائی باپ صاحب نے. باپ صاحب کیا ہو گیا، تمہارا بیٹا کو پڑوسی کا ہے، کسی سے مانگ کر لائے ہو جو اتنا غصے میں آ گئے ہو؟ ٹھیک ہے جو ہونا تو ہو گیا، اب اس نے جو کرنا تھا کر دیا نا، اب آپ نے کپڑے پاک کر لینے. وہ بھی کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ نرمی کے ساتھ اپنے بچے کو دوبارہ اس کی ماں کے حوالے کر دیتے یا کہیں محفوظ مقام پر اس کو رکھ دیتے اور پھر خود ہی باتھ روم میں جاتے، اپنا کرتا اتارتے اور کرتا اتار خود اپنی ہاتھوں سے اس ناپاک جگہ کو پاک کر لیتے. کیا ضرورت تھی اس اللہ کی بندی کو تکلیف دینے کی؟ وہ ویسے ہی پورا دن بچہ سنبھال کر نڈال ہو گئی یا دموئی ہو گئی، مگر آپ کو سوائے چڑھائی کرنے کے اور گھر میں شیر ببر بن کے رہنے کے کچھ بھی نہیں آتا. وہاں سیٹ بلائے گھی بن جائے، جی سر جی سر جی سر ابھی آتا ہوں سر، جی سر جی سر، بس سر غلطی ہو گئی سر غلطی ہو گئی. اور جب گھر آئیں گے نا، اوے سیٹ کی، سپروائزر کی، ٹریفک کی ساری بھراس جس پر نکلے گی نا وہ یا تو ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا پھر آس پاس بولو یا پھر نیچے کا چوکی دار. اس نے گیٹ کھولنے میں 2 منٹ لگا دی گئی، اس کی تو آگے پیچھے سب برابر کر دیں گے نا. لفٹ والے نے آنے میں دیر کر دی، اس کی بھی ریڈ لگ جائے گی. کیا ہو گیا یار، ایسے کیسے جئیں گے ہم؟ یعنی بعض لوگوں کا میں نے مزاج پڑھا کہ وہ معاملات کو ان کے سائز سے بڑا کرنے کے عادی بنتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ معاملہ بڑا نہیں ہوتا، ان کی طبیعت ہوتی ہے معاملے کو اتنا بڑا کر دیں گے، ایسی سائز سے بڑا کر دیں گے، ایسا اس کو اٹھ پٹاں کو دم پچھار کر دیں گے کہ جناب اپنے بولے یہ ہو کیا گیا بھائی، کیا کر دیا.
کیا کر دیا؟ اچھا پھر یہ بھی نارمل ہوں گے نا، پھر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے، یہ کیا ہو گیا؟ اب تو جو ہونا تو ہو گیا بھائی. یہی وہ بات، یہی تو میں نہیں کہوں گا، اسی طرح کے غصے میں، اسی طرح کے جذباتی انداز میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. بیٹا اپنی ماں کے ساتھ سخت بدتمیزی کرتا ہے. بھائی اپنی سگی بہن کو تھپڑے مارتا ہے. اسی غصے کے اندر پھر وہ باہر بھی لڑتا ہے. وہ لڑے گا کسی ویگن والے سے، ویگن والے نے جا کر وہ سیدھا جیک نکالنا ہے، سیدھا سر پہ دینا ہے. تجھے غصہ آتا ہے، میرے کو بھی آتا ہے، لے جا ٹھا، جا اب اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس جا کے جتنا غصہ نکالنا وہاں نکال دے. 1 2 3. ارے بھائی نرمی پیدا کرے میرے میٹھے پیارے اسلامی، نرمی پیدا کرے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نرمی پیدا کرے. جس کو نرمی دی گئی اس کو بڑی نعمت ملی، اور جس سے نرمی چھین لی گئی نا وہ بد نما کر دیا جاتا ہے، وہ بدصورت کر دیا جاتا ہے. جس کے کردار میں نرمی ہوتی ہے وہ کردار خوبصورت ہے، جس کے کردار سے نرمی نکل کے وہ کردار بدصورت ہے. وہ واقعہ نا جس کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص نے کھانا کھایا تو اس میں نمک کم تھا. غصہ تو بہت آیا کہ ابھی اٹھوں اور بیوی کی ریڑھ خیر کر دو نا اس کا جو کچھ. اس سے سوچا یار چھوڑ، میرے سے بھی غلطی ہوتی رہتی ہے، معاف کر دیا اس کو. اندر اندر ہی پی گیا، معاف کر دیا، نہیں کیا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہ مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا تو نے اس دن کھانے میں میری بندی پر رحم کیا، آج ہم تم پر رحم کرتے ہیں. جنت میں داخلہ مل گیا. آئے کرو نا یار، آج کچھ نیت کر لو میرے میٹھے پیارے سے. گھر میں نہیں کرنی دھمال. اب ایسا نہیں گھر میں دھمال نہیں کرنی باہر نکل کے کریں گے، نہیں. بالکل نرم ہو جائیں، بالکل نرم ہو جائیں، سافٹ ہو جائیں، پیارے پیارے ہو جائیں، میٹھے 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 اسلام بھائی ہو جائیں. شوہر بھی ہو تو میٹھا میٹھا، بیٹا بھی ہے تو میٹھا میٹھا، بھائی ہے تو میٹھا میٹھا، دوست ہے تو میٹھا میٹھا، پڑوسی ہے تو میٹھا میٹھا، کیونکہ ہم مرشد ہے نا جو ہمارا وہ بھی میٹھا میٹھا ہے. اب اٹھے آپ، میں اب چند اگزامپل دیتا ہوں جو عموماً گھر میں واقعی ہو سکتی ہیں. آپ اٹھے، گھڑی دیکھی، یار جلدی نہیں اٹھایا، کتنی بار کہا تھا. وہ بیچارے کہ بھائی اٹھایا، آپ اٹھے نہیں تھے. میں نہیں اٹھاتا تو کیا ہو گیا، تم کو تو جلدی اٹھانا چاہیے تھا. ارے بھائی نکاح نامے میں لکھوا کر لائے تھے کہ جلدی نہیں اٹھائے گی تو اس کی کلاس لی جائے گی. آپ کا کام تھا، آپ کو اٹھنا چاہیے تھا. چلو اس نے نہیں اٹھایا، ذمہ داری آپ کی تھی، آپ اٹھ جاتے. جلدی نہ اٹھنے پر لڑائی. باتھ روم میں گئے، وہ جی بولے گی، اپنے وہ بولیں گے جی. کتنی بار کا تولیا رکھا کرو، تولیا نہیں اندر میں. وہ ایسی دھیمی آواز میں کہے گی تولیا ہے دروازے کے پیچھے. اچھا اچھا، سامنے نہیں لٹکا سکتی تھی، دروازے کے پیچھے رکھنے کی کیا ضرورت تھی. اب اپنا بھرم بھی تو رکھنا ہے نا. بےزتی ہم کیسے، مطلب مرد کیسے اپنی بےزتی برداشت کرے گا. صابن کہاں ہے؟ صابن اندر ہی تو تھا. کہاں ہے اندر میں؟ اب دیکھے صابن اندر بھی نہیں نظر آ رہا نا. اب پتا چلا کہ وہ شاور کی جگہ پر بیسن پر صابن رکھا ہوا ہے. وہ بھی حضرت ہی رات کو سو کر سونے سے پہلے بیسن میں خود ہی صابن رکھ کر سوئے تھے. یعنی صابن نہیں ملے تو لڑائی، تولیا نہیں ملا تو لڑائی. اٹھے، اب کپڑے استری نہیں ہے. کیا مصیبت ہے یار، کپڑے استری نہیں ہے. تم تو جب پیدا ہوا تھا نا، پیدا ہوتے تجھے استری والے کپڑے دیے گئے تھے. انہی کپڑوں کے بغیر تو انہیں استری والے کپڑے نہیں تھے. تو بچپن میں ماں کی گود میں بھی رویا تھا نا، وہاں وہاں کر کے کہ استری والے جو کپڑے نہیں ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہو یار؟ کوئی استری نہیں ہونے پر کیا لڑتا ہے کوئی؟ آپ سوچے، پلیز تصور کریں، گھر میں بیٹھے اتنے میرے ناظرین سن رہے ہوں گے، کیوں اس بیچاری پر ظلم کر رہے ہو یار؟ یہ کوئی نوکرانی ملازمہ نہیں لائے ہو، خود اپنی بھی آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. اب میرے بیان ایسا نہ ہوگا اگلی بولے نہیں کرتی استری، نہیں دیتی تولیا، نہیں دیتی صابن، تو پھر گھر چل گیا تمہارا. میں میرے اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں، مگر اسلامی بہنوں آپ کو تو اپنے گھر کا، اپنے اس کا نظام درست رکھنا ہی. مگر میں یہاں گھر کے امن کو پارا پارا ہونے سے بچا رہا ہوں.
استری نہ ہونا یہ لڑائی، کیا مجھے بتا استری نہیں ہے لڑائی ہوگی؟ تکیہ آپ کے مطلب کا نہیں رکھا بھائی یہ لڑائی ہو جائے گی، تولیہ نہیں رکھا لڑائی ہو گئی، یہ تولیے پر لڑائی، یہ صابن پر لڑائی، یہ باہر نکلے تو جناب پانی حضرت کی سائڈ ٹیبل پر نہیں رکھا ہوا تھا، اس پر لڑائی۔ اچھا مطلب کا گلاس نہیں تھا، ٹھا کر کے ہاتھ ماریں گے گلاس پھینک دیں گے، اپنا ہی نقصان کیا، اس کا کیا، وہ تو نہیں وہ جیز میں لائے تھی گلاس، وہ تو بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد بولے گی یہ گلاس وہی تھا جو آپ اس دن خرید کے لائے تھے، میری ماں کے گھر سے جو میں لائی تھی نا وہ تو میں نے اپنے کچن کے اندر الماری میں سجا کر رکھے ہیں۔ پھر اتنا سا منہ ہو جائے گا، لے میرا ہی گلاس میں نے توڑ دیا۔ گھر ٹوٹ رہا ہے، گلاس ٹوٹنے کی کہاں فکر کر رہے ہو؟ کپڑے نہیں ملیں گے تو لڑائی۔ ہمارے جنرلی پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں نا، شرٹ کدھر ہے، شرٹ کدھر، ابھی شرٹ کو روئے گا۔ بعض وہ ٹائی والے ہوتے ہیں، پہننی نہیں چاہیے، میں اسے سمجھا رہا ہوں، جنرل بیان کر رہا ہوں ہر ایک کے لیے، وہ نہ ملنے پر لڑائی۔ اب جناب اب کچھ بچ گیا تو موزے کی باری آ گئی، موزہ کدھر ہے؟ اب موزہ اس کے آنکھ سامنے رکھا ہوا ہے مگر اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، دونوں الگ الگ ہیں۔ او بھائی تو آپ نے جو رات کو اتارا تھا یہ تو اگلے دن بھی الگ ہی لگی پہن کر گئے تھے، ہم کیا کریں، تم کو سمجھ ہی نہیں پڑی تھی۔ موزے بھی آپ کے آپ نہیں سنبھالو، رومال آپ کا آپ نہیں سنبھالو، گھڑی کدھر گئی میری گھڑی، اب گھڑی ڈھونڈو۔ یہ رات کو کیا کر کے سوئے تھے بھائی، کیا ساری چیزیں چھپا کر سوئے تھے؟ یعنی یہ میں نہیں کہتا ایک ہی دن سب پر لڑائی ہوتی ہے، کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر۔ یار میرے پیارے اسلامی بھائی، کیا یار لڑائی کرنے کے لیے گھر میں ہو؟ کیا آپ کی ماں آپ کی نوکرانی ہے؟ آپ کی ماں آپ کی ملازمہ ہے؟ جب آپ چھوٹے تھے آپ کا ایک ایک کپڑا اس نے دراز اور الماری کے اندر سنبھال کر رکھا تھا، اس کو پتا تھا کہ بیٹا میرا ایسا ہے ہی نہیں جو اپنے کپڑے خود نکال سکے، وہ ایک ایک چیز سنبھال کر رکھتی تھی، پورا سوٹ بنا کر رکھتی تھی۔ اب بڑے ہو گئے ہو، اپنے کپڑے خود نہیں سنبھال سکتے، آپ کے بنیان بھی آپ کی ماں سنبھالے، آپ کے کرتش پجامہ بھی آپ کی ماں سنبھالے، آپ کے امامے ٹوپی بھی آپ کی ماں سنبھالے، آپ کے سر میں لگانے کا تیل بھی آپ کی ماں سنبھالے، آپ کی کنگھی بھی آپ کی ماں سنبھالے، آپ کا رومال بھی آپ کی ماں سنبھالے، آپ کے موزے بھی آپ کی ماں صاف کرے جس میں سے منو بدبو کے بھپکے نکلتے ہیں، آپ کے جوتے بھی آپ کی ماں صحیح کرے، آپ کے چپل بھی آپ کی ماں صحیح کرے گی۔ عجیب نوابی ہے، ماں کیا تنخواہ لیتی ہے آپ سے؟ ماں کو کیا جاب پر رکھا ہے؟ ماں ہے۔ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے ساری چیزیں سیٹل کر کے سوئے نا بھائی۔ اور اگر کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کپڑے نہیں ملتے، استری نہیں ہوئی ہوتی، رومال نہیں مل رہا ہوتا۔ اچھا میں نے یہاں لکھا تھا موبائل کا چارجر، آج کل سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے، موبائل کا چارجر۔ اچھا موبائل نے رات کو چارجر چارج نہیں کیا، اس پہ بھی لڑائی، موبائل نے چارج نہیں کیا۔ ارے تو بھائی تو شاکٹ میں تم لگا کر صحیح لگاتے نا بھائی، چارجر نہیں ملے گا تب بھی لڑائی۔ اسلامی بہنوں سے میں ضرور عرض کروں گا، اسلامی بہنوں سے ضرور عرض کروں گا کہ گھر کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں ایک گھر کے اندر ان چیزوں کی وہ جگہیں بنا لیں آپ، کہ جناب رومال ہوگے تو یہاں ہوں گے، موزے ہوں گے تو یہاں ہوں گے، چارجر ہوگا تو یہاں ہوگا، فلاں چیز ہوگی تو یہاں ہوں گے، ڈروز بنا لیں، چھوٹے چھوٹے ڈبے رکھ لیں، چھوٹے چھوٹے۔ یہ بہت سارے ڈبے یوں ہی مل جاتے ہیں ہم کو، یہ آ رہے ہوتے ہیں بعدوں کا ڈبے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے، اس کو بعدوں کا اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ نہ سنبھال لو، یہ کام آئیں گے، ان میں ان چیزوں کو تھوڑا سا سیٹل کریں، ان کو سنبھالیں تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ تو یہ چند چیزیں میں نے رکھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کھانا وقت پر تیار نہیں ہے، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، کھانا گرم نہیں ہے، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نمک کم زیادہ ہے، یہ لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ صفائی ستھرائی کا درس دیں، اگر کھانے پینے میں کمزوری ہے اس کو سمجھائیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے سمجھانے کے لیے بیٹھیں۔ وہ آپ کی بیوی ضرور ہے لیکن ان کی ماں ہے، ماں کی ایک رسپیکٹ ہے، ماں کی ایک ڈگنیٹی ہے، ماں کی ایک پریسٹیج ہے۔ آپ والد ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ہیں آپ گھر کے والد ہیں، بڑے ہیں آپ، لیکن آپ یوں نہ کریں۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو آپ علیحدگی میں کریں، گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ گھر کے والد کے لیے بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا۔ اچھا یہ جو میں نے حرکتیں بتائی ہیں
یہ باپ بھی کرتا ہے، اولاد تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ابو کو. تو ایسا کبھی مزاج نہ رکھیں. نیچے اتریں گے تو چوکیدار سے لڑیں گے، نیچے اتریں گے تو لفٹ والے سے لڑیں گے، پارکنگ والے سے لڑیں گے. باہر نکلیں گے اگر ویگن میں جانا ہے، بس میں جانا ہے، تو روڈ پہ کھڑے ہوں گے، ویگن بھری ہوئی آئی ہے تو چیخا چیخی کر دیں گے، ویگن میں بھری ہوئی آتی ہے. تو بھائی تو تم بھی ویگن خالی تھوڑی آئے گی کہ روڈ پہ ویگن اس سے تھوڑی چلے گی خالی گھماتے رہیں گے. یہ دیر آپ کو ہو گئی، تاخیر آپ کو ہوئی، سگنل پہ کھڑے ہو کر بڑبڑ آپ کرو گے، لیٹ آپ ہوئے. کچھ تحمل مزاجی سے کام لیں، نرمی سے کام لیں، پیار سے کام لیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ اس طرح کا میرے آقا کا ارشاد ملتا ہے، تم میں سے بہتر وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں. مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ہماری زبان اور ہاتھ سے ہمارے گھر والے بھی محفوظ نہیں رہتے، آس پڑوسی والے بھی محفوظ نہیں رہتے. باہر نکلیں گے پڑوسی کا بچہ آگے آ گیا اس کو چڑھائی کر دیں گے، باہر نکلیں گے پڑوسی کے کچرے کا ڈبے سے ٹکرا گئے اس سے لڑ پڑیں گے. نیچے پڑوسی نے ہماری گاڑی کے آگے اپنی گاڑی کھڑی کر دی، اس کو معاذ اللہ صبح معاذ اللہ گالی گلوچ دیں گے. اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی ناجائز کام بعد وقت ہم کر جاتے ہیں. اللہ صبر عطا کرے، اللہ صبر عطا کرے، اللہ ہمیں صبر عطا کرے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، کوئی ایسی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ تولیہ، تیل، کنگھی، صابن اور یہ اس طرح کی کوئی چیز ہم اس سے لڑیں گے نہیں. بعض اوقات گھر میں آ کر بیٹھے صوفے پہ جیسے بیٹھے اچھل کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہے؟ اچھا بچے نے پانی پھینک دیا تب آپ پانی پر بیٹھ گئے، اب اچھل کر لے بچے کی بھی شامت، گھر والی کی بھی شامت. ارے کپڑے گھیلے ہوئے نا بھائی، اب لڑکے کیوں مطلب گھر کا ماحول خراب کر رہے ہیں؟ برداشت کریں، صبر کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے خود میرے پیر و مرشد کو ایسی چیزوں میں صبر کرتے دیکھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں نے صرف میرے پیر صاحب کو نہیں دیکھا صبر کرتے ہوئے، یقین مانیے میں نے اپنے پیر کے بڑے شہزادے کو بھی اتنا صبر کرتے، ایسا ٹھنڈا مزاج، یہ میرے ان کو پتا ہے، یہ ایسا ٹھنڈا مزاج ہے ماشاءاللہ ان کا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار انہیں غصہ نہیں آتا. میں نے پرسنلی اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں نے پرسنلی اتنا سیکھا ہے ان سے، اتنا سیکھا ہے. ضبط کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، برداشت کسے کہتے ہیں. اور بچے اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہی نہیں ہمارے. میں نے دیکھے نا ایسے مناظر، میں تو ایسا دیکھا ہے، چیخا چیخی گھر میں. یہ ماشاءاللہ ایسا مدینہ طبیعت ہے ان کی. اللہ ان دونوں کا فیض ہمیں عطا فرمائے. میرے پیر صاحب اور میرے دونوں شہزادے، میرے شہزادے کا بھی ہے، یہ دونوں کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ ہمارے بڑے شہزادے کو بھی سلامت رکھے، ہمارے پیر صاحب کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب گھر پہ جا کر ہم نے نرمی سے رہنا ہے. کون کون نیت کر رہا ہے؟ اب ایسا چینج ہو جائے نا، چینج ہو جائے. گھر والے مطلب جیسے کہ آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی نا، اب ان کو تو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ جو فیضان مدینہ آئے تھے تو آپ تو لڑا کر تیار تھے. اب ان کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. آپ نرمی سے، پیار سے، مسکرا کر ان کو لگے یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے. اب آپ لڑتے نہیں ہیں، اب چیختے نہیں ہیں، اب غصہ نہیں کرتے. آپ بولنا وہ فیضان مدینہ جانے سے پہلے کی بات تھی، اب تو میں فیضان مدینہ ہو کر آیا ہوں، مرشد کے جلوے دیکھ کر آیا ہوں، پیر صاحب کی تجویزی منا کر آیا ہوں. میں الحمدللہ پورے ماہ رمضان کا یا آخری عشرے کا اعتکاف کر آیا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. تو اب انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں مدنی ماحول بنائیں گے، پھر گھر جا کر اپنا درس شروع کر دیں. میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، آپ میں سے اگر اللہ کرے کوئی سی نیت کر لے کہ آپ گھر جا کر یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اپنے گھر میں کوئی ایک مناسب ٹائم طے کر گھر درس دوں گا، یا دیں یا دلوائیں، یعنی آپ کے جانے سے گھر میں درس شروع ہو جائے. فیضان سنت کا درس، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، جو امیر سنت کی کتابیں ہیں، دیگر ہے کوئی نیت بنتی ہے درس دینے کی، درس شروع کروائیں. اور ایک مدنی التجا اور ہے آپ سے، ماں نامہ فیضان مدینہ،
یہ سارے 7,000 کے آس پاس کم و بیش معتکفین یہاں ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں سے معتکف بغیر ممبر بنے نہ جائے. کوئی صورت بنائے نا. 12 ماہ کا ممبر. 12 ماہ. کتنے 12 ماہ کے حاجی امیر؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. 1100 روپے کا جو ہے وہ اس طرح سے بکنگ ہوگی کہ آپ کی جو پوسٹل ایڈریس ہے اس پر یہ رنگین ماہنامہ جو ہے یہ پہنچ جائے گا. اور اسی طرح 750 روپے میں جو ہے وہ سادہ یہ پہنچ جائے گا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائی پوسٹ یہ ہر مہینے آپ کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ جائے تو یہ اس طرح بکنگ کرنی پڑے گی. اور اگر رائلٹی کارڈ لے لیتے ہیں وہ کارڈ ایسا ہوگا کہ یہاں سے بھی اگر خرید کر ملک بھر میں جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ کی برانچز ہیں اگر آپ وہاں پر یہ کارڈ لے کر جائیں گے تو یہ کارڈ سے بھی آپ ہاتھوں ہاتھ اپنا ماہنامہ لے سکتے ہیں. کارڈ کتنے کا؟ کارڈ 450 روپے کا. 450 روپے کا 12 ماہ کا کارڈ ہے. کوئی نیت کرتے ہیں؟ اللہ کرے سب کر لیتے یار. کرو نا یار, کرو نا. 12 ماہ کے لیے ممبر بن جاؤ یار. اس کے الحمدللہ آج ہم نے باہر بستے لگائے. آج باہر ہم نے بستے لگائے کہ یہ انشاءاللہ اسلام بھائی جائیں گے اور اپنے ممبر بن جائیں گے. جی تو نیت کریں, اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کرائیں گے. آج ہی کروا لیں. ہم نے اسلامی بھائیوں کو عرض کی ہوئی ہے, وہ بیٹھیں گے ماشاءاللہ اس کی ساری شرعی رہنمائی لیے کس طرح وکالت کے طور پر انشاءاللہ آپ کی ممبرشپ کی بکنگ ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج کچھ نماز جنازہ کے تعلق سے عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو بخیر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بریکٹ میں لکھا ہے ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے, نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک جنازے کے ساتھ رہے, اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے, جس میں سے ہر قیرات احد کے برابر ہے, احد پہاڑ. اور جو شخص صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اور تدفین میں شریک نہ ہو تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے. 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم
رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ بدن کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ پاک کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی میت کو نہلائے یعنی غسل دے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص بات نظر آئے یعنی جو عیب نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے۔ وہ کلمہ یہ ہے سبحان الحی الذی لا يموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا۔ اس کلمہ کہنے کی سبب اس کلمے کے سبب اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ آئیے آپ بھی یاد کر لیجئے سبحان الحی سبحان الحی الذی لا يموت 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 سبحان الحی الذی لا يموت۔ کسی کو یاد ہوا؟ اتنے ساروں کو یاد ہو گیا؟ پہلے یاد کروایا گیا ہے یہاں پر نہیں، ہاتھوں ہاتھ سب کو یاد ہو گیا؟ ماشاء اللہ۔ اب تو مائک تو ہے نہیں، میں سنوں آپ سے۔ اچھا پیچھے یاد ہے؟ پیچھے تو مائک بھی ہوگا۔ یہ بھی بتائیے پڑھنا کب ہے؟ 5 نمازوں میں پڑھنا ہے یا کسی ایک مخصوص نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ کب پڑھنا ہے؟ مزار کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر، جنازے کا اشارہ۔ چلیے سنائیے پیچھے مائک ہو تو۔
سبحان ذی الحی الذی لا یموت. واپس سنائیے سبحان ذی الحی الذی ذرا سبحان الحی الذی لا یموت. اب صحیح ہے. اب دیکھو کب تک صحیح رہتا ہے، کیوں جنازے تو آئے دن نظر آتے رہتے ہیں. تو یہ یاد کر لیجئے، مفید ہے نا. صحابی رسول مالک بن انس، یہ صحابی نہیں تھے نا، انس بن مالک صحابی تھے، یہ غالباً یہ تابعی تھے. یہ مالک بن انس ہے، یہ شاید تابعی ہے، ان کے شہزادے ہیں، اب میں بھول گیا ہوں. بل انس بن مالک تو مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مالک بن انس، ہو سکتا ہے امام مالک نہیں، امام مالک تابعی نہیں تھے. یہ حضرت عثمان غنی کو دیکھ کے جو پڑھتے تھے دعا یہ پڑھتے تھے، لیکن عثمان غنی کو بھی انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا یہ تذکرہ نہیں ہے اس حکایت میں. بہرحال یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھا کرتے تھے دعا، اور سیدنا مالک بن انس ان کی وجہ سے کہ یہ پڑھتے تھے اس لیے یہ بھی پڑھتے تھے، تو انہوں نے مغفرت کا سبب یہ بتایا. اللہ ان نیک بندوں کے طفیل ہماری بھی مغفرت کر دے. اب کس کس کو یاد رہا؟ امام مالک تابعی. اچھا ہاں، تابعی ہونا شرط نہیں اس میں حکایت میں. مالک بن انس ان کا نام تو تھا، ہاں امام مالک کا، ہو سکتا ہے یہی ہو مراد. اور حضرت عثمان غنی کو دیکھنا اس میں تذکرہ بھی نہیں ہے کہ یہ تابعی تھے یا کیا تھے. ہاں روایت پہنچی ہوگی. سبحان اللہ. کون کون سنائے گا آپ میں سے؟ ہاں یہ آپس میں سنا دیں یا پھر جب رات کو موقع ملے مائک پر. ہاں ہلکے میں دوہرائی ہو جائے، یہ بھی صحیح ہے. یہ لکھ بھی اگر لیں گے نا آپ، یا کسی مدنی کو چیک بھی کروا لیں لکھ کر، تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح پڑھی. سبحان الحی الذی لا یموت. ماشاءاللہ. اچھا نماز جنازہ میں اب یہ بہت اہم مسائل اس کے عرض کر رہا ہوں. نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنتیں ہیں. 2 رکن یہ ہیں. نمبر 1 اللہ اکبر 4 بار کہنا. نمبر 2 قیام کھڑا ہونا. اس میں 3 سنتیں مؤکدہ یہ ہیں. نمبر 1 ثنا، نمبر 2 درود شریف، اور نمبر 3 میت کے لیے دعا. چاہے اس میں نیت جو مقتدی ہے، امام کے پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی کہیں گے، وہ نیت اس طرح کرے، میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی. اچھا نابالغ کی دعا الگ ہے، لڑکی کی الگ ہے، پھر بالغ مرد یا عورت جو بھی ہو اس کی پھر الگ دعا ہے. جب بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت سے لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اگر جوتا پہنے نماز پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھی جائے، فرش پر کھڑے ہو جائیے
चाहे तो अपनी जेब का रुमाल पांव के नीचे बिछा लीजिए। मैयत का सामने होना जरूरी है, गायबाना नमाज जनाजा नहीं हो सकती। मुस्तहब यह है कि इमाम मैयत के सीने के सामने खड़ा हो। बेहतर यह कि जनाजे में 3 सफ़े हों। क्या हदीस पाक में जिसकी नमाज जनाजा 3 सफ़ों ने पढ़ी, जिसकी नमाज मुराद नमाज जनाजा 3 सफ़ों ने पढ़ी, उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। अगर कुल 7 ही आदमी हो तो एक इमाम बन जाए। अब पहली सफ में 3 खड़े हो जाएं, दूसरी में 2 और तीसरी में 1। जनाजे में पिछली सफ तमाम सफों से अफजल है। आम नमाज में पहली सफ अफजल होती है ना, जनाजे में आखिरी सफ अफजल है। जनाजे को कंधा देने का सवाब, हदीस पाक में जो जनाजे को 40 कदम लेकर चले उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे। कबीरा माने बड़े। नीज हदीस पाक में जो जनाजे के चारों पायों को कंधा दे, अल्लाह पाक उसकी हतमी यानी मुस्तकिल मग़फ़िरत फरमा देगा। जनाजे को कंधा देना इबादत है। सुन्नत यह है कि एक के बाद दीगर है, एक के बाद दूसरे चारों पायों को कंधा दे और हर बार 10-10 कदम चले। पूरी सुन्नत यह है कि पहले सीधे सिराने कंधा दे, फिर सीधी पाइंती यानी सीधे पांव की तरफ, फिर उल्टे सिराने, फिर उल्टी पाइंती और 10-10 कदम चले तो कुल 40 कदम हुए। अब ये हो सकता है सबको नहीं समझ आई होगी। ये जहां सर होता है इसको सिराना बोलते हैं और जहां पांव होते हैं उसको पाइंती बोलते हैं। तो पहले सिराने पर सीधे हिस्से में कंधा देना, यानी मैयत यूं लेटी होगी जैसे सर एक गिलास जो है ना इसकी तरफ, तो इसका सीधा कंधा ये पड़ेगा इधर का, मेरे उल्टे हाथ पर पड़ेगा या आपके सीधे हाथ पर पड़ेगा। तो जहां वो तो मालूम हो जाएगा, आपको ना मालूम हो तो पूछ लेंगे सर कहाँ है। जब इसको लेकर चलते हैं ना तो सर की तरफ से मैयत का भी सीधा होगा, आपका भी सीधा। हाँ, मैयत को सर की तरफ से ही लेकर चलते हैं ना। हाँ, तो उसके सीधे सिराने को अपने सीधे कंधे पर लेकर चलना है। 10 कदम चलने के बाद अब थोड़ा पीछे आ जाए और सीधे पांव की तरफ से सीधे कंधे को रखकर चलना है। फिर थोड़ा फिर के आना पड़ेगा और उल्टे सिराने, उल्टे सर की तरफ से इसको उल्टे कंधे पे लेकर 10 कदम चलना है। फिर पीछे होकर उल्टे पांव की तरफ से उल्टे कंधे पर उठाकर 10 कदम चलना है। तो यूं हो जाएंगे 40 कदम। अच्छा, इसमें अब आजमाइश होती है कि बाज लोग जनाजे के जुलूस में ऐलान करते रहते हैं, 2-2 कदम 2-2 कदम। पहले तो ऐलान करते थे, अब पता नहीं, अब भी करते हैं ना। हाँ, ये 2-2 कदम 2-2 कदम। चौधरी टाइप के बाज लोग होते हैं, इनको समझाना मुश्किल होता है। बड़े बूढ़े ये देखा है मैंने, करते होते हैं। लेकिन खैर हर एक ना समझ हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर इनकी उम्र का कोई हो ना, थोड़ा बार रो प्यार से समझाए ना कि वो 10-10 कदम का किताबों में लिखा है, 2-2 कदम का नहीं लिखा। तो या अहले मोहब्बत होगा, या रसूल अल्लाह कहने वाला होगा तो ये कि दावत इस्लामी के इज्तिमा में हमको ये बताया गया, तो भी उम्मीद समझ में आ जाए, फिर नसीब ना भी समझ में आए। अच्छा, तो इस तरह ये कि 2-2 कदम चलो तो ये मिसगाइड कर रहा है बेचारा मालूमात की कमी की वजह से। तो ऐलान ये होना चाहिए 10-10 कदम चलो।
اور اس میں یہ کہ وہ تھوڑا لوگ جلدی مچاتے ہیں، خدا جانے کیوں بہت جلدی مچاتے ہیں۔ 10 قدم ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، دھکم پیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی جنازے میں رش ہو نا، چاہے وہ دنیا داری کی وجہ سے بھیڑ ہو، یا کوئی مالدار آدمی مرا، یا کوئی عالم دین وفات پا گئے، یا کوئی پیر صاحب تشریف لے گئے دنیا سے، تو رش ہوتے ہیں۔ تو جب رش ہوتا ہے تو عوام کو چونکہ پتہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے کہ یہ بیچارے وہ جنازے میں کندھا دینے کے لیے پتہ نہیں کس کو کونی لگ رہی ہے، کسی کے پاؤں کو چل رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں، پورا 10 قدم اٹھانے نہیں دیتے۔ یہ آزمائش تو ہے۔ اب جب جیسا ممکن ہو، ہماری نیت صاف ہوگی، منزل آسان ہوگی۔ ہم اپنی کوشش کے مطابق 10 قدم کی ترکیب کریں، اور کندھے پر رکھیں۔ یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ کوئی قداور ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اٹھا کر رکھتے ہیں، تو یہ کندھا یوں کر کے ٹچ کرنا پڑتا ہے، کندھے میں رہتا نہیں ہے۔ اب یوں ٹچ کر کے پتہ نہیں وقائے گا کہ نہیں وقائے گا۔ جو کندھے پر اٹھانا ہے نا، اور یوں کر کے کندھا ٹچ کرنا، یہ اٹھانا بظاہر تو نہ ہوا، خدا بہتر جانے۔ تو جتنا ممکن ہو 40 قدم لے کر چلا جائے۔ لوگ کم ہوں تو اگر کوئی زیادہ قدم بھی لے کر چلے تو اس کی بھی منع نہیں، ادھر اٹھا کر لے تو جانا ہی ہے، کہ ہر جگہ قبرستان میں کوئی بسیں تھوڑی چلتی ہیں پاکستان میں۔ یہ تو بڑا شہر ہے باب المدینہ، تو بسیں، باقی کیا چھوٹے شہر قصبے ہوتے ہیں نا، قصبے یا گاؤں دیہات، تو نکڑ پہ کونے میں کہیں قبرستان ہوتا ہے کنارے پہ، تو پیدل ہی جانا ہوتا ہوگا ظاہر، تو بس تو چل بھی نہیں سکتی ہوگی، تو راستے بھی صاف نہیں ہوتے ہوں گے، تو بہرحال یہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہوں گے، تو یوں لے جایا جائے۔ اچھا، بچے کو بھی اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہوگی، تو بچے کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ، چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے، یعنی ٹن بائی ٹن لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں۔ عورتوں کو، بچہ ہو یا بڑا، کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز ہو، ممنوع ہے۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت یعنی مرنے والے کے سرپرستوں سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے، یعنی ڈائریکٹ بدن کو ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی کپڑا ہے تو اب ٹچ کر سکتا ہے، یوں لکھا بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ مرتد یا کافر کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں جائز و کار ثواب سمجھ کر شریک ہونا کفر ہے۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، اگر اس اعتقاد سے جائے گا کہ اس کا جنازہ شرکت کے لائق ہے، کافر یا مرتد کا جنازہ شرکت کے قابل ہے، یہ اعتقاد، یہ عقیدہ لے کر، یہ نظریہ لے کر شرکت کرے گا، اس میں جائے گا، تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اعتقاد نہیں ہے تو حرام، مثلا مروت میں چلا گیا، ویسے چلا گیا تو بھی حرام ہے، مگر کفر نہیں ہے، جبکہ اس کو ہے نا کہ کوئی کار ثواب نہیں سمجھ رہا اور شرکت کے لائق نہیں سمجھ رہا، لفظ کار ثواب نہیں لکھا، شرکت کے لائق نہیں سمجھ رہا، یوں ہی چلا گیا، تب بھی حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا، اگر کافر کا جنازہ آتا ہو تو ہٹ کر چلنا چاہیے، کہ شیطان آگے آگے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لیے اچھلتا کودتا خوش ہوتا ہوا چلتا ہے کہ میری محنت ایک آدمی پر وصول ہوئی۔ جو کافر مر گیا
تو شیطان کی محنت یوں وصول ہوئی نا کہ اب یہ تو ایمان لائے گا ہی نہیں، مر چکا یہ، اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ جہنم میں رہے گا. تو یہ بدبخت اچھلتا ہے، کودتا اور آگ اڑاتا ہے، آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر اچھلتا کودتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں جو نا چٹا گنگ میں سیلاب آیا ہے، اور اسلام بھائی کے میسیج بھی آیا ہے کہ وہاں جو ہے وہ 3 دن سے جو ہے وہ گھروں میں پانی بھی داخل ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ اسلامی بھائیوں نے اعتکاف بھی کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی آزمائش آئی ہوئی ہے کہ وہ چونکہ مسجدوں میں پانی داخل ہو گیا تو یوں ان بیچاروں کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا، تو ان کے لیے دعائے خیر فرما دیں. حالانکہ رات کو ان کا تذکرہ نکلا، مجھے کسی نے بتایا نہیں، میرے تو پتا تھا نہیں. بیچارے ہے، یہ ملک بھی غریب ہے اور ماشاءاللہ عاشقان رسول کا ملک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ چٹا گانگ کے مسلمانوں پر، عاشقان رسول پر رحم و کرم فرما، ان سے یہ سیلاب کی آئی ہوئی آفت کو دور فرما دے، امن اور راحت کا وہاں پر دور دورہ ہو جائے. جنہیں سیلاب کے ذریعے نقصان ہوا ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ سیلاب عافیت کے ساتھ رخصت ہو جائے، اور اس کے جو نقصانات اس کے بعد جو ہوتے ہیں، سانپ کاٹ لیتے ہیں، سانپ نکل آتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، مکان کی ٹوٹ پھوٹ، اور یہ سب ان کو بیچاروں کو نعم البدل عطا فرما دے، ان کی غیب سے مدد فرما. جہاں کئی مسلمان تکلیف میں ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، سب پر مہربانی فرما، ماہ رمضان کے صدقے سب پر کرم فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجنے دے با صفا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے. نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، یہ حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے. نور عرفان و علو حمد و حسنا و بہا دے علی
موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیا دین پیر باصفا کے واسطے، احینا بالدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو و عرفان عافیت ہر ایک گدا کے واسطے، سبحان الذی سبحان الذی سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلو صلاة الاشراق یرحمنا اللہ۔ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، یا خدا میرے عطار کو
شاد رکھ یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے عاشق ہے اب